پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بلی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی جگہ ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے سسرال والوں نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو، اپنا بوجھ جاؤ اور خود اٹھاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے؟ دوستوں، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اگر بیٹے ہوتے تو سسرال والے اسے ضرور گلے لگا لیتے کہ یہ ہمارے وارث ہیں، مگر بیٹیوں کو قبول کہاں کیا جاتا ہے، اس لیے اس عورت کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے مائکے یعنی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر والے بھی کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بھائی کے اوپر پورا گھر تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھابھیوں کا راز ہوتا ہے، ماں باپ کا پھر کوئی رول نہیں رہتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ اپنی بیٹی کو روزانہ دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی اتنی بے عزتی برداشت کر رہی ہے، اس کی بھابھی اس کو نوکرانی بنا کر رکھتی ہے۔ وہ عورت ہمیشہ روتی رہتی تھی، لیکن جانوروں پر بہت رحم کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی بھابھی نے اسے بازار سے کچھ سامان لانے کو بھیجا۔ جب وہ سامان لینے جا رہی تھی تو راستے میں اسے ایک زخمی بلی نظر آئی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے بلی کو اٹھا لیا اور واپسی میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ اپنے بچوں سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ بلی مجھے راستے میں ملی ہے، یہ بہت زخمی ہے، درد میں ہے، چلو ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کریں گے۔ ماں اور بیٹیوں نے مل کر اس بلی کا بہت خیال رکھا، اس کو کھانا پانی دیا، اس کے زخم کو صحیح کرتے، یہاں تک کہ 2 مہینے کے بعد اس کی ٹانگ بالکل اچھی ہو گئی۔ لیکن اس بلی کا اس گھر میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ روزانہ بھابھی تانے دیتی تھی، روز بھائی آ کر ڈانٹتا تھا کہ تمہاری وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تم تو ہمارے سر پر پہلے ہی سوار تھی، اب اس زخمی بلی کو بھی لا کر ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے، یہ ہمارے حصے کا کھا جاتی ہے، دودھ بھی پی جاتی ہے، تم کب تک ہمارے لیے یوں مصیبت بنی رہوگی؟ اس کے بعد دن گزرتے گئے۔ ایک دن اس کے بھائی کا بچہ چھت سے گر پڑا، پوری بستی میں شور ہو گیا۔ بھابھی کو موقع مل گیا، اس نے فوراً اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری بہن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ جو بلی لے کر آئی ہے، اس بلی کے چکر میں میرا بچہ چھت پر چڑھ گیا اور وہاں سے نیچے گر گیا۔ اس کے بعد اس کی بھابھی کہنے لگی، ان سب کو ابھی یہاں سے باہر نکال دو، ورنہ ایک دن بہت برا ہو جائے گا۔ اب اس بیوہ عورت پر آفت آ چکی تھی۔ بھائی نے کہا، دیکھو بہن، تمہاری وجہ سے ہم بہت عذاب میں مبتلا ہیں، میرے بیوی بچے بہت پریشان ہو چکے ہیں، میں بوڑھے ماں باپ کو پالوں یا تمہیں پالوں یا تمہارے بچوں کا بوجھ پالوں یا پھر تمہاری بلی کو جو تم یہاں لے کر آئی ہو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں؟ اب تو اس کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنا انتظام کہیں اور کر لو، میں اب تمہاری ذمہ داری اور نہیں اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ ماں باپ میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے کمزور بچوں کے لیے لڑ سکیں، اپنی بیٹیوں کے لیے وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ بیوہ ہونا یا طلاق شدہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو دھتکارا جاتا ہے۔ کیوں گھر والے طلاق شدہ کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ دوستو، اسلام میں طلاق شدہ یا بیوہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مشکل وقت میں اپنی طلاق یافتہ یا اپنی بیوہ بیٹی کو سنبھالا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یعنی آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو قریب کر کے بتایا کہ وہ جنت میں اس طرح میرے قریب ہوگا۔
لیکن دوستو وہ جاہل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ والدین روتے پیٹتے رہے کہ بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے، نوکرانی بنا کر اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور یوں بیٹی اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ عورت جا کر محنت مزدوری کرنے لگی۔ اس کو کہیں ایک چھوٹی سی جھونپڑی مل گئی، کسی نے احسان کر کے اس کو ایک کمرہ دے دیا۔ وہ وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کاج کر کے اپنا گھر چلانے لگی۔ دوستو اس کے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنے قریبی دوست کے ساتھ ایک احسان کیا تھا۔ جب اس کا دوست بہت مشکل میں تھا، سخت پریشان تھا، تو اس نے اس کو 10,000 دینار بطور قرض دیے تھے اور کہا تھا، اے میرے دوست، تم اپنا خیال رکھو اور اپنا کام اس کے ذریعے چلا لو۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس نے سوچا کہ میرے دوست نے مجھے مشکل کے وقت میں 10,000 دینار دیے تھے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے 10,000 دینار اس کی بیوہ کو واپس کر دوں تاکہ وہ اس مشکل اور پریشانی سے باہر آ سکے۔ اس کے بعد وہ آدمی سسرال آیا اور کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرا دوست دنیا سے جا چکا ہے، میں اس وقت اس ملک میں نہیں تھا ورنہ ضرور آتا۔ بھابھی کہاں ہے؟ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے، اپنے مائکے جا چکی ہے۔ اس نے مائکے کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچا اور کہا کہ کیا فلاں عورت یہاں رہتی ہے؟ بھائی تو گھر پر نہیں تھا، وہی تیز ترار بھابھی وہاں پر موجود تھی۔ وہ کہنے لگی، بس کیا بتائیں، بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اب خود ہی ایک دن یہاں سے چلی گئی، نہ جانے کہاں ہے، ہمیں کیا پتہ کہاں گئی ہے۔ اب وہ پریشان ہونے لگا کہ اس عورت کی مدد کروں تو بھلا کیسے کروں۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا تو بلی گھر کے باہر ہی موجود تھی۔ بلی اس آدمی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ دوست نے دیکھا کون بلی ہے، مجھے اتنا پیار کیوں کر رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ بتانا چاہتی ہے۔ بلی آگے آگے چلنے لگی، وہ دوست اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس جھونپڑی تک پہنچ گئی جہاں پر وہ بیوہ عورت اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے پوچھا کون ہے؟ آدمی نے کہا، میں آپ کے شوہر کا دوست ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے شوہر کے حوالے سے۔ اس عورت نے اسے گھر کے اندر بلایا۔ وہ کہنے لگا، بہن، آپ کے شوہر نے یعنی میرے دوست نے میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اب میں اپنے شہر کا امیر انسان ہوں، لیکن وہ جو 10,000 دینار آپ کے شوہر نے مجھے دیے تھے وہ لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کو سب نے گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ سے میں کہتا ہوں، آپ میرے گھر چلیں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، آپ کو اس دنیا میں یوں ہی تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ میرے گھر چلیں، میرے گھر کا حصہ بن کر رہیں گی۔ میرے دوست نے مجھ پر اس وقت احسان کیا تھا جب میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا، آج اسی دوست کی وجہ سے میں اس قابل کھڑا ہوا ہوں، تو کیا اس کے بیوی بچوں کو یوں ہی چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ ہمارے گھر چلیں، اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بلی وہاں کھڑی ایسا لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم نے مجھے ایک بار گھر دیا تھا تو اللہ نے تمہیں کیسے نواز دیا، کیسے عزت کی زندگی عطا کر دی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔